وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے وہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ بات مختصر نہیں ہے جس طرح آپ نے پوچھا ہے۔ یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ دوسری بات، آپ جو لفظ استعمال آپ نے فرمایا ہے لفظ ترکہ، یہ لفظ ترکہ نہیں ہے، یہ لفظ ترکہ، یعنی جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، فوت ہو جاتا ہے میت، تو اس کے چھوڑے ہوئے مال و متاع کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مادہ ہے ترکہ، تا کے اوپر بھی زبر ہے، را کے اوپر بھی زبر ہے اور کاف کے اوپر بھی زبر ہے، ترکہ۔ متوفہ، جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، فوت شدہ، تو اس کے جو پیچھے چھوڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ یہ ترکہ نہیں ہے، لفظ ترکہ ہے۔ اور مترادف جو اس کے الفاظ ہیں نا وہ ہیں میراث، وراثت، ورثہ، یہ ترکہ کے مترادف الفاظ ہیں۔ اگر یہ آپ کو مشکل لگتا ہے تو یہ استعمال فرما لیا کریں۔ باقی اس طرح ہے کہ کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ جو وارث ہوتا ہے، وارث، تو اس وارث کے اندر سبب وراثت پائے جاتے ہیں، لیکن سبب وراثت کے پائے جانے کے باوجود اپنی ذات میں کسی وصف کے پائے جانے کی وجہ سے وہ بندہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اوصاف ہوتے ہیں نا، جن اوصاف کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہوتا ہے، تو ان کو موانع ارث کہتے ہیں، موانع ارث کہا جاتا ہے۔ اور ان کی تعداد 4 ہے۔ نمبر 1 غلامی، نمبر 2 قتل، 2 دینوں کا مختلف ہونا، نمبر 3 2 دینوں کا مختلف ہونا، اور نمبر 4 2 ملکوں کا اختلاف، 2 ملکوں کا مختلف ہونا۔ یہ موانع ارث ہیں، یہ 4 اوصاف ہیں کہ جن اوصاف کی وجہ سے میت جو ہوتا ہے وہ وراثت سے وراثت جو پانے والا وارث ہوتا ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ باقی آپ سراجی کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے نا غلامی کا، تو وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ وافرن کان او ناقصن۔ یہ اس زمانے کی مجھے یہ عبارت یاد ہے الحمدللہ تعالی، وافرن کان او ناقصن۔ باقی سراجی کی بھی میرے پاس 3-4 نسخے پڑے ہوئے تھے، انشاءاللہ تعالی میں تلاش کروں گا، اگر مل گئے تو ایک میں آپ کو بھجوا دوں گا انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھ لینا اس کو۔ تو غلامی کی یہ جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں نا، مکاتب، مدبر، ام ولد وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی آپ نے خود بھی ذکر کیے ہیں، یہ ساری اس کو شامل ہے۔ یعنی غلامی کے اندر یہ ساری آ جاتے ہیں، غلامی ناقص ہو، کامل ہو، کسی طرح کے بھی ہو، غلام ہی ہوتا ہے۔ باقی یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ القاتل لا یرث، قاتل جو ہوتا ہے نا یہ وارث نہیں ہوتا۔ تو موانع ارث یعنی جو اوصاف 4 ان میں سے دوسرا قتل ہے۔ قاتل جو ہوتا ہے یہ مقتول کا وارث نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اب اس میں تھوڑی سی آپ تفصیل سمجھ لیں۔ قتل کی 5 قسمیں، ایک ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، قتل عمد۔ ایک ہوتا ہے شبہ عمد، نمبر 2 شبہ عمد، اور نمبر 3 قتل خطا، اور نمبر 4 شبہ خطا، اور نمبر 5 قتل بالسبب۔ یہ 5 اقسام ہیں قتل کی۔ اب اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، مختصر جو تعریفات میرے ذہن کے اندر ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ خود بھی کتب فقہ آپ دیکھ لینا کہ قتل عمد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک جان بوجھ کر کسی شخص کو ہتھیار سے یا ہتھیار کے قائم مقام آلے سے قتل کر دیا جائے، اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے قتل کرنے کو قتل عمد کہتے ہیں جس سے عام طور پر آدمی مر جاتا ہے۔ یعنی حضرت امام صاحب کی تعریف بھی آپ کو معلوم ہو گئی، اور صاحبین اور باقی جو ائمہ ثلاثہ ہیں یعنی حضرت امام مالک ہیں، حضرت امام شافعی صاحب ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں، ان سب کے نزدیک یہ 2 ڈیفینیشن آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ تو اس قسم کا جو قتل ہوتا ہے نا قتل عمد، تو اس میں انسان گناہگار بھی ہوتا ہے، یعنی اس کو گناہ بھی ہاتھ آتا ہے، اور گناہ کے ساتھ ساتھ قصاص بھی واجب ہو جاتا ہے، اور قاتل جو ہوتا ہے یہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی قتل عمد کی تعریف۔ اب آئیں قتل شبہ عمد کس کو کہتے ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے مار ڈالنا جو نہ تو ہتھیار ہو نہ ہتھیار کے قائم مقام ہوتی ہے،
لیکن اس سے جان نکلنے کا غالب گمان ہوتا ہے، جس طرح بڑی لاٹھی ہوتی ہے، کوڑا وغیرہ ہوتا ہے، یعنی غالب گمان اس میں ہوتا ہے کہ بندہ ہو سکتا ہے کہ اسے ماری جائے، اس کو کہتے ہیں قتل شبہ عمد۔ اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک شبہ عمد ایسی چیز سے قتل کرنے کو کہتے ہیں جس سے عام طور پر آدمی مرتا نہیں ہے، جیسے چھوٹی لاٹھی وغیرہ آیت شریف کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنی قتل کی قسمیں ہو گئیں؟ قتل کی 2 قسمیں ہو گئیں۔ اور تیسرا ہے قتل شبہ عمد، اور بلکہ اس سے اس طرح کرے نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک ہو گیا نا قتل عمد، اور دوسرا ہو گیا قتل شبہ عمد۔ قتل شبہ عمد کا حکم بھی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اس کے اندر گناہ کے ساتھ کفارہ ہے، یعنی گناہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ بھی ہوتا ہے، اور عاقلہ کے اوپر دیت مغلظہ واجب ہوتی ہے۔ عاقلہ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ دیت مغلظہ واجب ہوتی ہے، یعنی پہلا جو قتل عمد تھا اس کے اوپر تو قصاص بھی واجب تھا، تو یہاں پر گناہ بھی ہے، گناہ کے ساتھ کفارہ ہے، اور عاقلہ کے اوپر دیت مغلظہ واجب ہوتی ہے، اور ایسا قاتل بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، کفارہ اور دیت یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک چیز نہیں ہوتی۔ کفارہ ہوتا ہے قتل کے اندر ایک غلام یا لونڈی کو، باندی کو آزاد کرنا۔ اگر غلام یا لونڈی موجود نہیں ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ اس طرح کریں گے، 60 روزے رکھیں گے۔ کتنے روزے رکھیں گے؟ 60 روزے رکھیں گے۔ اور دیت مغلظہ کیا ہوتی ہے؟ دیت مغلظہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تقریباً 4 قسم کے اونٹ ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد ہوتی ہے 100۔ دیت مغلظہ کے اندر 100 اونٹ دینے ہوتے ہیں، اور ان کی قسمیں ہوتی ہیں 4 طرح کے اونٹ ہوتے ہیں، یعنی 4 اقسام کے اونٹ، 100 اونٹ آپ دیں گے، اس کو دیت مغلظہ کہتے ہیں۔ اور دیت مخففہ ایک ہوتی ہے، دیت مغلظہ کے علاوہ کیا ہوتی ہے؟ دیت مخففہ۔ دیت مخففہ کے اندر 5 طرح کے اونٹ ہوتے ہیں، باقی آپ تفصیل آیت شریف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی نا قتل کی 2 قسمیں اور ان کا حکم۔ قتل کی تیسری صورت ہوتی ہے قتل خطا، اور اس کی بھی 2 قسمیں۔ قتل خطا کی بھی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خطا فی القصد، اور ایک ہوتی ہے خطا فی العمل۔ یعنی کسی مسلمان کو دیکھیں نا، شکار سمجھ کر مار ڈالنے کو خطا فی القصد کہتے ہیں، جیسے کوئی اپنے مورث کو شکار سمجھ کر مار ڈالے کہ یہ شکار ہے، اس کو مار ڈالے، اور نشانہ چوک جانے کو خطا فی العمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خطا فی القصد اور خطا فی العمل کا آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، یعنی قصدن جان بوجھ کر مارا ہے لیکن شکار سمجھ کے مارا، اور نشانہ چوک جائے تو یہ عمل کی خطا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے ہرن سمجھ کے یا کچھ دیگر یہ جو شکاری لوگ شکار کرتے ہیں وہ سمجھ کے فائر کیا، اور اچانک وہ ہرن آگے سے ہٹ گئی، اور آگے اس کا جس کا یہ وارث بننے والا تھا وہ سامنے آ گیا تو اسے گولی لگ گئی۔ اب سمجھ گئے نا، یہ قتل کی تیسری قسم ہو گئی قتل خطا۔ اور قتل کی چوتھی قسم ہوتی ہے شبہ خطا۔ شبہ خطا یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے نا، کو نیند کے اندر ہے، وہ نیند کے اندر، تو اب نیند کے اندر اس طرح ہے کہ کروٹ بدلنے سے کوئی بچہ نیچے آ گیا ہے، یا اسی طریقے سے وہ درخت پر ہے یا چھت پر ہے، کھڑا ہے خود درخت کے اوپر، دیکھیں نا جس طرح بندہ چڑھ جاتا ہے کبھی کچھ پھل توڑنے کے لیے، اسی طریقے سے چھت کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں کپڑے سکھانے کے لیے، یا کپڑوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ پھیلانے کے لیے، یا کچھ گیم کھیلنے کے لیے، کچھ بھی کبوتر بازی کے لیے چھت کے اوپر کھڑے ہیں نا، تو بے اختیار وہ کسی کے اوپر گر پڑے اور بندہ مر جائے۔ تو قتل خطا کی یہ جو 2 قسمیں ہیں نا، قتل خطا یعنی قتل خطا اور قتل شبہ خطا، تو ان دونوں کے اندر کفارہ اور دیت خفیفہ لازم آتی ہے، کفارہ بھی دینا ہوگا اور دیت خفیفہ لازم آتی ہے، اور ایسا قاتل بھی وراثت سے کیا ہوتا ہے؟ محروم رہ جاتا ہے۔ 5واں جو ہے یہ قتل بالسبب۔ قتل بالسبب کا اختیار کرنا یہ کیسا ہے؟ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی کی زمین کے اندر کوئی کھائی وغیرہ یا اسی طریقے سے کوئی کنواں وغیرہ کھدوایا ہے، اور اب اس طرح ہے کہ یہ جو بندہ جس کا اس نے وارث بننا تھا یہ وہاں سے گزرے، اس کنویں کے اندر گر گیا ہے تو مر گیا، یا اسی طریقے سے ایک زمین ہے آپ کی ملکیت کے اندر نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا،
یہ زمین کسی کی ملکیت کے اندر نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت صاحب یہ میرے پاس بھی دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی سن رہے ہیں نا، میں تھوڑا ان کی طرف بھی متوجہ ہوں، بات میری آپ سے ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا اس کو حاضر دماغی سے آپ نے سننا ہے۔ اور میری بس حالت بھی کچھ اسی طرح، میں بھی لیٹا ہوں، اوپر بستر بھی اوڑا ہوا، تو بس طبیعت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مہربانی فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر یعنی آپ کی ملکیت کے اندر یہ زمین نہیں ہے، اس کے اندر اس نے اس طرح کیا کہ کوئی پتھر وغیرہ رکھ دیا، اور یہ اس سے جس کا یہ وارث بننے والا تھا، یہ مورث وہاں سے گزرا ہے تو مر گیا ہے، اس کے اندر ٹکر لگی ہے پتھر کے ساتھ، یا اس کنویں کے اندر گر گیا ہے۔ تو ایسا جو قتل ہوتا ہے نا، تو اس قتل کے اندر جو عاقلہ ہوتے ہیں نا، تو اس عاقلہ کے اوپر دیت واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے قتل میں یاد رکھیں، یعنی قتل کی پہلی جو 4 قسمیں نا، اس میں تو وراثت سے یہ وارث محروم ہوگا، لیکن اس صورت کے اندر یہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا، کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا اور وراثت سے بھی محروم نہیں ہوگا، تاہم اس کی دیت ادا کی جائے گی، دیت ادا کی جائے گی۔ عاقلہ جو ہوتے ہیں نا اس کے قاتل کے، تو ان کو اس طرح دیت ادا کرنی ہوگی، لیکن اس صورت کے اندر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن کے اندر رکھ دیں، اگر کوئی بچہ یا پاگل، مجنون یا ماتو یعنی کم عقل شخص اپنے مورث کو قتل کر دے تو یہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شرعاً مکلف ہی نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، یعنی شریعت کے یہ مخاطب بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ شریعت ان کو خطاب کرتی ہی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مشہور فرمان ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آدمی مرفوع القلم ہوتے ہیں، نیند والا جب تک نیند سے بیدار نہ ہو، بچہ جب تک جوان نہ ہو جائے یعنی عاقل بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص کے جو مجنون ہے جب تک اس کا وہ جنون ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو فرمان ہے، اس فرمان کا یہ خلاصہ ہے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ قتل کی یہ 4 صورتیں اس وقت مانع ارث ہوتی ہیں جب کہ قاتل نے اپنے مورث کو بلا وجہ شرعی قتل کیا ہو، بلا وجہ شرعی، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر دیکھیں نا، کوئی قصاصاً کسی کو قتل کر دیا، یا کسی کو حد کے اندر اڑا دیا ہے، مرجم کر دیا ہے، یا اپنی جان بچانے کے لیے ڈیفنس کے اندر وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، ڈیفنس میں آپ نے اس کو مار دیا ہے، تو ایسے صورت کے اندر کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ بندہ وراثت سے محروم ہو جائے۔ تو یہ باتیں آپ تھوڑی میں نے حضرت تفصیل اس لیے بیان کر دی، آپ بھی سن رہے ہیں اور حضرت صاحب بھی سن رہے ہیں، یہ میں نے اس وجہ سے بیان کر دی کہ آپ کو پتہ چلے کہ قتل کی 5 صورتیں ہوتی ہیں، تو پہلی جو 4 صورتیں ہوتی ہیں، تو ان 4 صورتوں کے اندر یہ وارث وراثت سے محروم رہے گا، اور آخری صورت کے اندر وارث وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ اور یہ آخری جو 2 مسئلے میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیے، یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہ بچہ جو ہوتا ہے نا، یہ شریعت کے چونکہ ان کو شریعت خطاب نہیں کرتی، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے کسی کو مار دیا تو وہ وراثت سے محروم نہیں ہوں گے۔ اور باقی اس طرح کہ کسی بندے نے یہ جو حکم شرعی کی بنا پر اپنے مورث کو قتل کر دیا، تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی وراثت سے بھی محروم نہیں ہوگا۔ اب 2 باتیں اور ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہ جو موانع ارث ہیں، یعنی ان اوصاف کی وجہ سے وارث محروم ہو جاتا ہے وراثت سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو غلام ہوتا ہے نا، غلام کو اس وجہ سے وراثت سے محروم رکھا گیا کہ غلام اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا، اس کا جو مال ہوتا ہے اس کے مالک کا ہوتا ہے، اس کے آقا کا ہوتا ہے، اس کے مولا کا ہوتا ہے، تو جو کہ رشتہ دار نہیں ہوتا، میت کا کسی قسم کی رشتہ داری نہیں ہوتی، تو غیر رشتہ دار کو بغیر کسی سبب کے، یعنی کسی کے لیے وصیت کسی نے کر دی ہے، یا وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو باقاعدہ، لیکن بغیر کسی سبب کے غیر رشتہ دار کو وارث بنا دینا، وراثت اس کو دے دینا، یہ بالاجماع باطل ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے غلام کو وراثت نہیں ملتی۔ قاتل کو وراثت کیوں نہیں ملتی؟ قاتل کو وراثت اس لیے نہیں ملتی کہ جو قاتل ہوتا ہے اپنے مورث کو قتل کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ القاتل لا یرث، اور فقہ کا قاعدہ بھی ہے من استعجل بالشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ یا بحرمانہ، کہ جو بندہ کوئی چیز وقت سے پہلے لینا چاہے نا،
تو اس کو کیا کریں، محروم کر دیا جائے۔ تو اگر دیکھیں نا اس طرح قاتل کو وراثت دی جائے تو پھر تو دنیا کا نظام ہی تیس نیس ہو جائے۔ پھر جس سے کسی کو کچھ ملنے کی امید ہوگی کہ اس کے مرنے کے بعد مجھے یہ ملے گا، جا کر اس کو مار دیا کرے گا اور نظام زندگی تیس نیس ہو جائے گا۔ اور ایک مقام کے اوپر تیسرا جو اختلاف ہے دین ہے، یعنی دو دینوں کا اختلاف۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، ٹھیک ہے، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ نہیں مسلمان کافر کا وارث ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا، یعنی جو غیر مسلم ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں اور مسلمان غیر مسلم کا وارث نہیں۔ کفر سے کیا مراد ہے؟ ضروریات دینیہ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے اس کا انکار، رسولوں کا انکار، فرشتوں کا انکار، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ والکفر ملت واحدہ، یہ سارے ہی جو ہوتے ہیں یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے، ہندو دھرم ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے وارث ہیں اور یہ ایک ہی ہیں سارے، اور ان میں سے جو بھی ہے مسلمان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور باقی کچھ تفصیل ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس طرح مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، اسی طرح کفار بھی آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، اگرچہ وہ آپس میں اپنے مذہب کے اعتبار سے مختلف ہوں، مذہب کے اعتبار سے بے شک مختلف ہوں، لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ والکفر ملت واحدہ، یہ ایک ہی ملت ہے، لہذا یہودی اپنے نصرانی رشتہ دار اور نصرانی اپنے یہودی رشتہ داروں کے وارث ہو گئے، اسی طرح باقیوں کو ان میں قیاس کر لیں۔ مسلمان جو ہے، مسلمان یہ مرتد شخص کا وارث ہوگا، یہ بات ذہن کے اندر ہے، مسلمان جو ہے یہ مرتد شخص کا وارث ہوگا۔ یہ شریفیہ جو سراجی شریف کی شرح ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، یہ مسئلہ انہوں نے الگ لکھا ہے کہ مسلمان مرتد کا وارث ہوگا لیکن مرتد مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ ارتداد جو ہوتا ہے نا یہ بے منزلہ موت کے ہوتا ہے، یعنی مرتد کیا ہے، یوں سمجھے کہ وہ مر چکا ہے، تو مسلمان مرے ہوئے کا وارث ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس لیے وہ مرتد ہو گیا ہے نا، تب بھی مسلمان اس کا وارث ہوگا، کیونکہ مسلمان مرے ہوئے کا وارث بنتا ہے، لیکن مرتد جو ہے وہ مر چکا ہے، لہذا وہ مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ مردہ کبھی زندے کا وارث نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ اب یہ جو میں نے تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا وصف ان اوصاف اربع میں سے تیسرا جو وصف ہے کہ دو دینوں کا اختلاف اور دو ملکوں کا اختلاف، اس کو آپ نے تھوڑا سا ذہن حاضر کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو سننا ہے کہ دیکھیں دو دینوں کا اختلاف اور کافروں کے درمیان دو ملکوں کا اختلاف، مسلمان کا نہیں اختلاف، یہ بات ذہن کے اندر آپ نے، یعنی مسلمان مثال کے طور پر جہاں پر بھی ہے، جس ملک کے اندر رہتا ہے وہ اپنے مسلمان مورث کا وارث بنے گا، جو کچھ اس کو وراثت ملتی ہے یہ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی رہتا ہے۔ یہ جو دو ملکوں کا اختلاف ہے نا، یہ آپس میں کفار کے لیے، دو دینوں کا اختلاف تو آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ ایک اور دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ یہودی نصرانی، اور یہ مسلمان ہے، تو یہ آپس میں کسی قسم کے وارث نہیں بن سکتے۔ اور دو ملکوں کا اختلاف، یہ ملکوں کا جو اختلاف ہے نا یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ دو ملکوں کا اختلاف کافر کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے، وہ لکھتے ہیں اس مقام کے اوپر، کہتے ہیں کہ یہ حکم کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، یعنی کوئی مسلمان اگر دارالحرب کے اندر وفات پا جاتا ہے نا تو اس کا جو بیٹا ہے یا کوئی بھی رشتہ دار ہے کہ جو دارالاسلام کے اندر رہتا ہے وہ اس کا وارث ہوگا۔ تو یہ دو ملکوں کا اختلاف یاد رکھیں یہ خاص ہے غیر مسلموں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے مستامن ہوتے ہیں اسی طریقے سے ذمی ہوتے ہیں، دارالحرب کے رہنے والے دو غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کی سب کی تعریف میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں، یا اس کو اس طرح مشکل نہیں ہے، بہرحال چلو پھر بھی اس طرح ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ پھر بات آپ کے ذہن کے اندر پکی پکی بیٹھ جائے۔ ایک ہوتا ہے عربی، کیا ہوتا ہے؟ عربی، اور یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ دو دینوں کا جو اختلاف ہے اور کافروں کے درمیان جو یہ دو ملکوں کا اختلاف ہے، دو دینوں کا جو اختلاف ہے وہ بھی آپس میں وارث نہیں بن سکتے، اور دو ملکوں کا اختلاف یہ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، خواہ وہ اختلاف ملکوں کا اختلاف حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، حقیقتاً اختلاف ہو دو ملکوں کا یا حکمن ہو۔ یہ بات آپ کیسے آپ سمجھیں گے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے آپ تعریف کو سمجھیں۔ عربی
اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جو مستقل طور کے اوپر دارالحرب کا باشندہ ہوتا ہے. مستقل طور پر جو دارالحرب کا باشندہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی کہتے ہیں. اور ذمی کس کو کہتے ہیں؟ اس غیر مسلم کو کہتے ہیں کہ جو جزیہ دے کر دارالاسلام کے اندر یعنی مسلمان ملک کے اندر مستقل رہتا ہے لیکن جزیہ دے کر رہتا ہے. ہوتا مستقل ہے، اس کی رہائش مستقل ہوتی ہے لیکن جزیہ دے کر رہتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے مستامن. مستامن وہ ہوتا ہے کہ جو عارضی حکم کے ساتھ، یعنی جس طرح یہ امیگریشن کا جو سسٹم ہوتا ہے نا ویزے وغیرہ کا، عارضی ویزا لے کر وہ اس طرح کہ تمہارے پاس آئے اور تمہارے پاس اس نے رہائش اختیار کی ہے. اب ملکوں کا اختلاف حقیقی. اب آپ نے یعنی یہ تین چیزیں آپ کو پتہ چل گئی نا، تینوں کی تعریف. عربی کس کو کہتے ہیں، ذمی کس کو کہتے ہیں، مستامن کس کو کہتے ہیں. عربی دارالکفر کا مستقل باشندہ ہوتا ہے اور مستامن جو ہوتا ہے تو وہ بھی اس طرح کے ہوتا ہے دارالکفر کا ہی باشندہ ہے لیکن عارضی طور پر کسی مسلم ممالک کے اندر ویزا لے کر آتا ہے. اور ذمی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غیر مسلم ہی ہے لیکن وہ مستقل طور کے اوپر وہ جو ہوتا ہے اپنا جزیہ وغیرہ دے کر مسلمان ملک کے اندر رہائش پذیر ہوتا ہے. اب اختلاف ملک کی حقیقی کی مثال آپ سمجھیں. ایک عربی اور ذمی کے درمیان حقیقتاً ملک مختلف ہوتا ہے، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے. عربی اور ذمی کے درمیان حقیقتاً ملک مختلف ہوتا ہے، اس لیے کہ جو پہلا شخص ہے عربی تو یہ دارالحرب کا باشندہ ہے اور دوسرا دارالاسلام کا باشندہ ہے. پس دونوں کو وراثت نہیں ملے گی. ایک عربی اور دوسرا ہے ذمی. ایک کی رہائش مستقل طور پر دارالحرب کے اندر ہے اور دوسرا ذمی اس کی مستقل رہائش جو ہے دارالاسلام کے اندر ہے، لہذا دونوں کو ایک دوسرے کی وراثت نہیں ملے گی. یہ تو اختلاف ہو گیا ملکوں کا حکمی. اور ایک اختلاف پہلا جو اختلاف ہے یہ حقیقی حصی، یعنی واقعی وہ دو الگ الگ ملکوں کے اندر رہتے ہیں. اور اب اختلاف ملک حکمی. اس کا کس طرح دیکھیں، جس طرح کے مستامن اور ذمی. ٹھیک ہے، مستامن اور ذمی. اچھا آپ یہ بتائیں مستامن پڑھنا چاہیے یا مستامن پڑھنا چاہیے؟ چلو چھوڑیں بیٹھے رہیں. چلو یہ بات اس کے ساتھ ختم ہو جائے نا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اب یہ دونوں جو ہے نا بظاہر ایک ملک کے اندر ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مستامن بھی اسی ملک کے اندر رہتا ہے اور ذمی بھی اسی ملک کے اندر رہتا ہے. یعنی مستامن وہ ہوتا ہے نا کہ جو دارالاسلام کے اندر رہتا ہے لیکن ویزا لے کر رہتا ہے، اور ذمی جو ہوتا ہے یہ دارالاسلام کے اندر ہی رہتا ہے لیکن مستقل رہتا ہے. اب یہ دونوں ایک جگہ کے اوپر ہی ہیں لیکن دونوں کے رہنے کی حیثیت کے اندر فرق ہے. کیوں فرق ہے؟ کہ ذمی جو ہے وہ دارالاسلام کے اندر مستقل ایک شریعت رکھتا ہے لیکن مستامن جو ہے یہ دارالاسلام کا عارضی باشندہ ہے. اس کا جو حقیقی ملک ہے وہ وہی ہے دارالکفر، دارالحرب. یہ عارضی طور پر یہاں پر آئے، آج چلا جائے کل چلا جائے، ویزے کی مدت جب ختم ہو جائے گی یہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اختلاف ملک کے حقیقی اور حکمی. یہ تعریف آپ کو پتہ چل گئی. یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے ملکوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے. اور پھر میں اپنا یہ جملہ دہرا دیتا ہوں کہ جو اوصاف اربع ہیں یعنی موانع ارث ہیں 4 ہیں اور ان میں سے چوتھا ہے ممالک کا مختلف ہونا اور یہ غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہے. اور اس کی یہ تعریف بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اس طرح ملکی اختلاف حقیقی ہو یا حکمی ہو، یہ ایک دوسرے کے وارث کسی صورت کے اندر نہیں بنیں گے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ مستامن اور ذمی جب یہ ایک دوسرے کی وراثت ان کو نہیں ملے گی، یعنی مستامن جو وہ ذمی کا وارث نہیں ہو سکتا، ذمی مستامن کا وارث نہیں ہو سکتا، تو ان کی وراثت کا کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں مستامن کا جو ترکہ ہوتا ہے نا تو اس کے جو دارالحرب کے اندر رہنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ملے گا، اور ذمی کا جو ترکہ ہوتا ہے نا تو دارالاسلام کے اندر رہنے والے جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں ان کو ملے گا. اور اگر کوئی وارث دارالاسلام کے اندر نہیں ہے تو سارے کا سارا جو ترکہ ہے یہ بیت المال کے اندر رکھ دیا جائے گا. اور بیت المال کے اندر بھی اگر موجود نہ ہو، یا آپ سمجھے کہ حافظ صاحب اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہیں، یہ سراجی شریف کی ساری شروعات میرے سامنے اور بالخصوص شریفیہ یہ میرے سامنے ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس کو آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو کہ ساری تفصیل ملے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ دارالاسلام کے اندر یہ نہیں ہے انتظام صحیح بیت المال کا، تو پھر وہی جو مصارف اللہ تعالیٰ نے انما الصدقات للفقراء یہ ان لوگوں کو دے دیا جائے گا. اب آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے،
اور یہاں پر ایک بات اور بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ عربی اور مستعمن کو ایک دوسرے کی وراثت ملے گی، عربی اور مستعمن کو ایک دوسرے کی وراثت ملے گی، اس لیے کہ دونوں کی جو شہریت ہے نا وہ دارالحرب کی ہے۔ ہر چند کے جو مستعمن ہے وہ دارالاسلام میں ہوتا ہے، لیکن اس کی اقامت عارضی ہوتی ہے، لہٰذا ان کا گویا کہ یہاں پر اختلاف ملک پائے ہی نہیں گیا، دونوں ایک ہی جگہ کے باشندے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو کیا ہوا۔ تو عربی اور مستعمن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت صاحب کے یہ سوالات تھے، ہمارے بھائی ہیں، میں ان کے اوپر گفتگو ان کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو بس یہی آپ کے لیے بھی چلو آج کی یہی گفتگو کافی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہو گئی، آپ کے ساتھ بھی ہو گئی، باقی وراثت کے چلو انشاءاللہ تعالی ضرورت پڑی آپ کو، جو آپ وہ اس طرح نا کہ اب اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ساری چیزوں کو ڈسکس وہ کیا کہتے ہیں کہ مستقلاً بیان کیے جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ درس قرآن، درس حدیث جو جا رہا ہے، اللہ پاک کرے یہی مکمل ہو جائے خیر خیریت کے ساتھ، اس کے بعد پھر درس فقہ کی طرف اور درس تصوف کی طرف کوئی مستقل کتاب انشاءاللہ تعالی رکھ لیں گے۔ کون سا میں کہیں پر جا رہا ہوں، آپ کہیں پر جا رہے ہیں، ایک ہی جگہ ہے۔ تو اب اس طرح نا کہ پھر اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کتاب کا درس بھی فلاں کتاب کا فلاں، میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اور آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ بہت ساری باتیں پھر اکٹھی ذہن کے اندر رکھنا مشکل ہوتی ہیں۔ تو واٹس ایپ کے اوپر اس طرح نا کہ میری بہن بھائیوں سے، مفتیان سے، علماء سے طویل گفتگو ہوتی ہے، یعنی 2 گھنٹے کے اوپر بھی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، یہ واٹس ایپ کے اوپر ہی میری گفتگو ہے، میں کتنی طویل ہو گئی، تقریباً میں کہتا ہوں 19 گھنٹہ ہو چکا ہوگا۔ تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ پھر میں ان کو اجازت دے دیتا ہوں، میں نے کہا آپ ان کو آگے وائرل کر دیں، مجھے بھی بھجوا دیں، میں بھی اپنے پیج کے اوپر لگا دوں گا۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کیا حال ہیں؟ ٹھیک